وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد عزیزان محترم، اللہ کی فضل سے آج ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری سالانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کا موضوع آپ احباب نے اشتہار کے ذریعے پڑھ لیا ہے۔ وقت کی مناسبت سے آج کا موضوع تعلیمات سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ عصر حاضر کے انسان میں سائنسی صنعتی اور اقتصادی ترقی کی جن منزلوں کو چھو لیا ہے، آج سے فقط 100 سال پہلے کے انسان کو اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ جدید ترین ذرائع ابلاغ نے دنیا بھر کو ایک گاؤں کی صورت دے دی ہے۔ دنیا بھر میں کہیں کوئی اہم واقعہ رونما ہوتا ہے تو یہ خبر دنیا بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ لیکن آج کا انسان اور آج کا انسانی معاشرہ تمام تر کے ترقی کے باوجود کھوکھلے پن کا شکار ہے۔ یعنی تیز ترین ذرائع آمد و رفت اور جدید ترین ذرائع ابلاغ کے باوجود معاشرہ، انسانیت، ہمدردی، اخلاقی اقدار اور قربتوں سے محروم ہو کر بے انصافی، عدم مساوات اور بے اطمینانی کی گہرائی میں جا گرا ہے، گہری کھائی میں جا گرا ہے۔ یہ آخر اس مرض کی دوا کیا ہے؟ خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم المعصومین والمرسلین کی تشریف آوری کے ساتھ نبوت و رسالت کا سلسلہ اپنے کمال اور اختتام کو پہنچا تو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کے دین کو سربلند رکھنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نئے ولولوں اور حوصلوں سے آشنا کرنے کے لیے امت مسلمہ کو عظیم شخصیات سے نوازا۔ جب بھی امت مسلمہ علمی، عملی، روحانی اور سیاسی زوال کا شکار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے
گلشن بنا دیا اور مسلمانوں کا سر اٹھا کر جینے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ موجودہ دور یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ مفکر بننے کا ہر آدمی کو شوق ہے، اور وہ نئی فکر پیش کر کے دوسروں کو غلط کہہ رہا ہے۔ بسا اوقات ایک ہی گھر میں رہنے والے کئی افراد مختلف مسالک سے کی فکر سے اور مختلف نظریات و افراد کی ایک جنگ میں مبتلا ہوتے ہیں، مگر ہر سنجیدہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی یقینی راہ مل جائے جس پر چل کر میں سرخرو ہو جاؤں اور کل کو رب العالمین اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو رب العالمین نے ایسے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو کرو۔ اس آیت کریمہ میں صادقین کی معیت ان کے ساتھ سے فقط جسمانی معیت مراد نہیں ہے، کیونکہ مکمل طور پر جسمانی معیت ان صادقین کے ساتھ بھی ممکن نہیں جو انسان کی زندگی میں موجود ہیں۔ کام کاج، کاروبار، گھر بار اور دیگر تقاضے یہ مکمل معیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں انسان کی۔ تو جو فوت شدگان ہیں، فوت شدگان کی جسمانی معیت تو ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کو۔ آیت کریمہ میں حسب قدرت جسمانی معیت کے ساتھ ساتھ عقائد و افکار اور اچھے اعمال کردار میں صادقین کی اتباع اور موافقت مراد ہے، یعنی جو صدیقین ہیں، جو صادقین ہیں، ان کی اتباع کی جائے، ان کے افکار و نظریات کو اپنایا جائے، ان کی اتباع کی جائے، اور اچھے اعمال میں ان کی اتباع کی جائے، ان کی موافقت کی جائے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، آپ نے فرمایا اِنْ عَلَى مذہب الصادقین وسبیلہم، یعنی اللہ تعالیٰ العزت کی کہ اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے مذہب اور ان کے طریقے پر قائم رہو، ان کا مذہب اختیار کرو اور ان کے طریقے پر قائم رہو۔ ایک آدمی آج کے دور میں اگر کوئی مشرق میں رہتا ہے
مگر وہ مغرب میں رہنے والے نیک، صالح اور صادق سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کے افکار و نظریات کو اس نے اپنا لیا ہے۔ تو وہ گویا اس آیت پر عمل کر رہا ہے۔ اس آیت کا وہ مصداق ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ عجم میں رہتا ہے اور عرب میں رہنے والے اللہ کے نیک بندے سے وہ محبت اور پیار کرتا ہے اور اس کے افکار و نظریات کو اس نے اپنا لیا ہے، تو گویا کہ اس نے اس اللہ کے حکم پر عمل کر لیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ بر صغیر کے اندر بر صغیر کی جو تاریخ ہے اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بر صغیر کی تاریخ ایسے صادقین اور ایسے روشن میناروں سے مزین ہے جنہوں نے نہ صرف دین اسلام کی شمع جلائی بلکہ دلوں کو معرفت الہی کی روشن سے منور بھی کیا۔ انہی میناروں میں ایک تابندہ ستارہ، ایک درخشندہ چراغ حضرت سید علی بن عثمان حجویری علیہ رحمہ آپ کی ہستی ہے۔ تو لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں ان کی تعلیمات، ان کے افکار و نظریات کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کی آج کے دور میں اہمیت واضح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہ عظیم ہستی جنہوں نے نہ صرف خود اللہ عز و جل کا نہایت قرب پایا بلکہ صدیوں سے وہ مخلوق خدا کو بھی قرب کی منازل تک پہنچا رہے ہیں، جن کا فیضان کئی صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی جاری ہے۔ اور جن کے مزاریں پرانوار پر ہر وقت شام کا ہجوم ہے، بلکہ جن کو خواجہ جویری جیسے بزرگوں نے ناقصوں کا پیر اور جاہلوں کا رہنما قرار دیا، اور جن کے چوکٹ حضرت فرید الدین جیسوں کا باب مراد ہے، اور جن کے بارے میں علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، حجویر کے سید اور مسلمانوں کے مخدوم حضرت علی حجویری، جن کا مزار حضرت معین الدین چشتی کے لیے ایک مقدس مقام تھا، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پنجاب کی خاک کو
سبیدا ہوئی، آج ہم انہی کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ پہلے ایک مختصر نظر جو ہے ان کی سواہن عمری پر ڈالی جائے، جائزہ لیا جائے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، مگر اصول برکت کے لیے اور اپنی بگڑی بنانے کے لیے مختصر تذکرہ آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کا نام علی بن عثمان ہے، المعروف داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ، اور آپ کی ولادت باسعادت سن 400 ہجری میں غزنی شہر مشرق یعنی افغانستان کے محلہ جلاب میں ہوئی، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کا خاندان محلہ حجویر میں منتقل ہو گیا۔ آپ کی خاندانی شرافت جو ہے، آپ حسنی حسینی سید ہیں، وہ اپنے والد کی طرف سے اور وہ اپنے وقت کے جید عالم اور عابد و زاہد تھے حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کے والد محترم، اپنے وقت کے عالم تھے، بڑے عالم تھے، اور صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ زاہد بھی تھے، متقی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حسینی سادات سے تھی اور آپ کے والد حسنی سادات سے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی عابدہ زاہدہ خاتونوں میں سے تھی۔ اسی نسبت سے حضرت سیدنا علی حجویری علیہ الرحمہ خاندانی شرافت کے لحاظ سے آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، یعنی والد کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں۔ جس دور میں حضرت علی بن عثمان حجویری علیہ الرحمہ آپ پیدا ہوئے، اس وقت کئی عالم، فاضل اور اہل دانش غزنی میں رہتے تھے، یعنی یہ افغانستان کا علاقہ یہ علماء فقہاء کا مرکز تھا، اور گویا کہ غزنی کی فضا ہر طرف علم و فکر اور معرفت کا پرچار کر رہی تھی، اور 4 سال سے زائد عمر میں آپ نے حروف شناسی کے بعد قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، اور کچھ ہی عرصے میں یعنی بالکل تھوڑے عرصے میں انہوں نے قرآن مجید مکمل کر دیا۔ یہ میں
سامنے بڑی مختصراً آپ احباب کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آج کے دور میں کچھ نام نہاد پیرانے عظام وہ سمجھتے ہیں کہ شاید علم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو حضرت داتا علی حجویری نے اپنی کتاب کے اندر بھی آپ نے لکھا ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ نے لکھا ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہو گئے جس دور کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بعض لوگ علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں اور بعض لوگ عمل کو علم پر فضیلت دیتے ہیں۔ اور داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں یہ دو طبقے، دونوں طبقے ہی اپنے نظریات و افکار میں باطل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ علم اور عمل دونوں کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، داتا علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ عمل کے بغیر بے سود ہے، اور عمل جو ہے وہ علم کے بغیر بے سود ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی، آپ نے فرمایا مثال کے طور پر ایک نمازی ہے، آپ نے فرمایا نماز کو نہیں، ایک نمازی اگر طہارت کے احکام کو نہیں جانتا اور نماز کے ارکان سے وہ واقف نہیں، نماز کے فرائض سے وہ واقف نہیں، تو آپ نے فرمایا وہ ایک ایسے گدھے کی طرح ہے۔ یہ داتا علی حجویری نے فرمایا ہے اپنی کشف الوجوہ کے اندر، اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں تاکہ کسی کو اعتراض ہو تو وہ داتا علی حجویری پر کرے۔ آپ نے فرمایا علم کے بغیر جو ایک عابد ہے عبادت کرنے والا، ایک نمازی جس کو طہارت کا علم نہیں، جس کو نماز کی شرائط کا علم نہیں، جس کو نماز کے فرائض کا علم نہیں، وہ نہیں جانتا، وہ رکوع سجود کا علم نہیں رکھنے والا، آپ نے فرمایا وہ ایک ایسے گدھے کی طرح ہے جو ایک گدھا ایک کولو کے اوپر بندھا ہو یا ایک کنویں کے اوپر کے ساتھ وہ بندھا ہو اور وہ اس پر ہی چکر لگا رہا ہوتا ہے، سارا دن وہ چلتا ہے، سارا دن وہ چلتا ہے، لیکن ایک محدود دائرے میں گھوم رہا ہے، اس نے کوئی سفر نہیں کیا، کوئی منزل طے نہیں کی۔ آپ نے فرمایا علم کے بغیر جو عابد ہے وہ بھی اس گدھے کی طرح ہے جو سارا دن چلتا تو رہا مگر اس نے کوئی منزل طے نہ کی۔ اسی طرح بغیر علم
اور اسی طرح دوسری مثال آپ نے دی ہے، آپ نے فرمایا یہ تو بے علم عابد کی مثال ہے، اور دوسرے پاس سے داتا ہجویری علیہ الرحمہ نے دوسرے مقام پر فرمایا ایک عالم علم رکھنے والا اگر وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو داتا ہجویری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسے عالم کی مثال قرآن مجید میں دی ہے، فرمایا یہود و نصارہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے ایک قوم کو اللہ نے کتاب دی اور انہوں نے اس کتاب کو اپنے پستے پشت ڈال دیا، گویا کہ اللہ رب العزت کے علم کی کتاب کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اور قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی مثال ایک اور بھی ہے، قرآن مجید نے کہا کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ بھی ایک ایسے گدھے کی طرح ہے جو سارا دن بوجھ تو اٹھاتا ہے مگر فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس نے اس سے فائدہ کوئی حاصل نہیں کیا۔ تو اس لیے داتا ہجویری علیہ الرحمہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، اور یہ کشف المجوب جو داتا ہجویری کی لکھی گئی ہے، یہ جو کتاب انہوں نے اپنے دستے مبارک سے لکھی ہے، اپنے ہاتھ سے جس کو تصنیف کیا، اور یہ کتاب جس کے بارے میں تمام علماء کی متفقہ رائے ہے کہ یہ کتاب ایک مرشد کا کام دیتی ہے، کامل مرشد کا کام دیتی ہے یہ کتاب۔ اس کے اندر جس دور میں داتا ہجویری علیہ الرحمہ پیدا ہوئے سن 400 ہجری میں، آپ فرماتے ہیں یہ دور وہ ہے جس دور کے اندر کچھ لوگوں نے اپنے تئیں ایک تصوف کا جو ہے وہ نام دے دیا ہے، اور وہ تصوف کے دعوے دار ہیں، مگر انہوں نے تصوف کے نام پر دکانداری کی ہے جو آج بھی ہو رہی ہے۔ تصوف کا صرف انہوں نے نام پڑا ہے، تصوف کی تار سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے، وہ واقف نہیں ہے تصوف کسے کہتے ہیں۔ داتا ہجویری علیہ الرحمہ کشف المجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ جاہلوں نے اپنی جہالت کو تصوف قرار دے دیا ہے، دنیا کے سامنے اپنی عزت کو جاہ کمانے کے لیے انہوں نے اس کو تصوف قرار دے دیا۔ اور داتا ہجویری علیہ الرحمہ کی زندگی بتاتی ہے کہ جنہوں نے 4 سال کی عمر میں علم سیکھنا شروع کیا، آج پھر علم سیکھنے کے اندر انہوں نے دور دراز کا سفر کیا، حجاز کا سفر کیا انہوں نے، اور دور دراز سفر طے کر کے جنہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد علم حاصل کرنے میں انہوں نے کہاں جو ہے وہ ان کو جانا پڑا، اس بارے میں داتا ہجویری علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں کہ داتا گنج بخش علی ہجویری علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ اپنے نفس کی صلاح کے لیے نکلے تو فرماتے ہیں کہ داتا گنج بخش علی ہجویری آپ سلسلہ جنیدیہ میں بیعت ہوئے، اور یہ وہی سلسلہ ہے، سلسلہ جنیدیہ
جس کے اندر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہیں، جس سلسلے کے اندر آپ بیعت ہوئے، اور یہ سلسلہ جس سلسلے میں سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ بیعت ہوئے، اتصال کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ سلسلہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے طرف سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وسیلے سے یہ سلسلہ مولا علی تک پہنچتا ہے، کیونکہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ اپنی زندگی میں جنہوں نے ڈائریکٹ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے تربیت پائی اور ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے انہوں نے، اور اس سلسلے میں حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ بیعت ہیں، اور داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ حنفی المذہب ہیں، یہ بات انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، کشف الوجوہ کے اندر آپ حنفی المذہب ہیں۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ میرا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف ایک مسلمان ہوں، تو یہ دعویٰ غور سے سنیں، یہ دعویٰ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں خارجیوں نے کیا تھا، اور ان کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خارجی کہا کہ یہ دین سے نکل گئے ہیں۔ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم صادقین کی زندگی پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی زندگی کو اور ان کا ساتھ، ان کے ساتھ ہم رہنے پر اور ان کی معیت میں ہم فخر کرتے ہیں، اور ہم الحمدللہ داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے فیض سے ہم فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، کیونکہ یہ مذہب داتا علی حجویری کا ہے۔ تو یہ کہے آج کہ میں صرف مسلمان ہوں، تو یہ دعویٰ تو جماعت المسلمین کا بھی ہے آج کے دور میں، اور جماعت المسلمین وہ جماعت ہے جس جماعت کو ان کے بڑوں نے کہا کہ یہ ہم سے نکلی، یہ ہم سے میں سے بگڑی ہوئی جماعت ہے، ان کے بڑوں نے کہہ دیا۔ تو لہذا ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ ہمارے بزرگوں سے پہنچا ہے، وہ صحابہ کرام سے پہنچا ہے، وہ یہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مقلد ہیں، یہ فخر سے کہتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے جن سے فیض لیا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو گویا ہم حضور کی وہ سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام صحابہ کی ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آج وقت کی نزاکت کے پیش نظر انہی الفاظ پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعہ مبارک پر تعلیمات داتا گنج بخش علی حجویری کے موضوع پر یہیں سے ہی میں شروع کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان سماعت کر میں اتوار والے دن عصر کی نماز کے بعد، اتوار جو آ رہا ہے اتوار، اس اتوار کو 17 اپریل کو عصر کی نماز کے بعد اسی مسجد کے اندر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ آپ کا سلامیہ اس سے پاک کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے عصر کی نماز کے بعد، جس میں خصوصی خطاب کے لیے طریقت
پھر میاں صالح صاحب نقشبندی مجددی شرک پوری زیدہ شرف ہو، آپ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ تمام احباب اس محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب دین حاصل کریں۔